السلام علیکم۔ حسد اور نظر کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو ہم سب کو ہے، لیکن یہاں اس بات کے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے گھر کو حسد اور بری نظر سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہم میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے سسرال والوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور ان سے اپنی چیزیں چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ زیور ہو، روپیہ پیسہ ہو یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو۔ یہ جو دیورانی اور جٹھانی ہوتی ہے نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کی نظر لگ جائے گی ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر، یہ حسد کریں گی ہمارا سامان دیکھ کر، تو مہنگی مہنگی چیزیں ہم چھپا کر رکھ دیتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے کھاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نظر اور حسد برحق ہے، لیکن جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سارے سسرال والے بھی برے نہیں ہوتے، حاسد نہیں ہوتے اور بری نظر لگانے والے بھی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ہمارے میکے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر لگا دیتے ہیں، اور خاص کر وہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے سکون سے کیسے رہ رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے۔ دراصل جو شخص حسد کرتا ہے نا، وہ اللہ کی تقسیم کے منافی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا کہ جس کو جتنی مرضی دے، اور آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو تو یہ سب باتیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص کسی دوسرے سے حسد کرتا ہے تو وہ حسد اس کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ دیکھو اور سوچو کتنا بڑا نقصان ہے حسد کرنے والے کے لیے۔ ایک تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور دوسرے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور تیسرے یہ کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اللہ پاک اسے اور زیادہ دیتے ہیں، جبکہ اسے کچھ نہیں ملتا جو حسد کرتا ہے۔ جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ ہی دوسروں سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں تو میرے رب کی ذات دیتی ہے۔ اور ایک جگہ اشفاق احمد نے کیا خوب کہا ہے، میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اگر تم بھی حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور اگر شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور نظر بد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ نظر بد تو وہ ہوتی ہے جو کسی ناپسند کرنے والے کی لگے، یعنی وہ حاسد نہیں، تم سے حسد نہیں کرتا، بس تم کو پسند نہیں کرتا، تو اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ جو دوسرا یہ کہ کسی اپنے کی نظر لگ جائے، نظر اپنوں میں سے بھی کسی کی لگ سکتی ہے، مثلاً ماں باپ کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے الفاظ کہتے رہنے چاہیے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو جو آپ کو پسند آ رہی ہے
خواہ وہ کسی کی گاڑی ہو، کسی کا کاروبار ہو یا کوئی جانور وغیرہ ہو، جیسے کہ قربانی کے دنوں میں آتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان سمیت کوئی بھی چیز ہو۔ تو جی قرآن پاک کی سورہ کہف میں ایک آیت ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو شخص بھی یہ آیت پڑھ کر دم کر دے گا تو اس چیز کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ خاص طور پر جب چھوٹے بچے تیار ہو کر بہت پیارے لگتے ہیں تو بچوں پر خاص کر یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے نظر لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ کسی چاہنے والے کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم خود کو بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے کپڑے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، یا ہمارا زیور ہمیں اچھا لگتا ہے، یا ہم نے اپنی سیلفی لی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت پسند آتی ہے تو خود اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے سیلفیاں لینے سے پرہیز کر لیا کرو۔ اور تیسری نظر جو ہوتی ہے وہ حاسد کی نظر ہے، اور یہ نظر پہلی دو نظروں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نظر کیسے لگتی ہے؟ تو جی انسانی آنکھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان شعاؤں کے اندر ایک زہریلا پن ہوتا ہے، اس لیے حاسدوں کی نظر بہت شدید ہوتی ہے۔ تو اپنی نعمتیں حاسدوں سے بچا کر رکھو۔ بلا وجہ ہر کسی کے سامنے اپنے کاروبار کی باتیں، اپنی دولت کی باتیں، اپنی صحت کی باتیں، اپنے کھانے پینے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر سامنے والا ان سب چیزوں سے محروم ہو تو۔ اور اگر فرض کریں نظر بد لگ بھی گئی ہو تو سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ اور سورہ کہف کی جو آیت ہے یہ میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بہت پاورفل اور بہت خوبصورت آیت ہے۔ نظر لگنے سے پہلے جیسے آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں، آپ کے بچے کہیں جا رہے ہیں یا آپ کا شوہر کہیں جا رہا ہے تو یہ آیت پڑھ کر آپ ان کے اوپر دم کر دیں اور اللہ کی حفاظت میں دے دیں، انشاءاللہ انہیں کسی کی نظر نہیں لگ سکتی۔ کیونکہ جب قرآن پر ہم ایمان رکھیں گے نا، ہمارا ایمان ہوگا ان دعاؤں پر، حدیث کی دعائیں ہوں یا قرآن کی، تو جبھی تو ان کا اثر بھی ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اوپر دل سے تو ہم نے پڑھ کر دم کر دیا، اپنے اندر ایمان کی پختگی پیدا کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بتائی گئی چیزوں میں سے یہ ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ کر دم کر دی تو انشاءاللہ اب انہیں نظر نہیں لگ سکتی۔ میں نے قرآن پاک کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر دم کر دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو جی اب انہیں نظر نہیں لگ سکتی۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہماری دعائیں بھی ہمارے سامنے رنگ لائیں گی اور ہمیں فائدہ محسوس ہوگا۔ نظر بد کی کچھ علامات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ بیٹے بہت خوبصورت، خوش نظر حلیے والے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے اور بعض نظر تو اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو قبر میں
اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر حاوی ہو سکتی تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے کہ جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم سب تو یہ بات جانتے ہی ہیں کہ بڑوں کی نسبت بچوں کو نظر بد کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، لیکن نظر بد بڑوں کو بھی لگتی ہے اور خصوصاً بچوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ قرآنی آیات ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ نظر بد کے حوالے سے ان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے نظر بد، جادو اور آسیب اور بیماریوں وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک کے بغیر یہ الفاظ بالکل درست ہیں اور حدیث اور قرآن سے ثابت بھی ہیں۔ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کچھ دعائیں موجود ہیں، اور قرآن اور حدیث کی ثابت کردہ دعاؤں کے علاوہ کوئی اور سی دعائیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان کیا ہے؟ نظر بد یا جادو اور آسیب ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری وغیرہ غیر معمولی طور پر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا مریض سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی بیماری کے لیے اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھایا جائے
اور جب ڈاکٹر کے لحاظ سے سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو وغیرہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شخص ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ ایسے شخص کو قرآن پاک کی ہوا دیتے ہیں اور یہ بالکل غلط اور ناجائز ہے اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کی تعظیم کے بھی خلاف ہے۔ اور جب کسی متاثرہ شخص پر قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر دم کریں تو اس کے اوپر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھنا اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا کسی بھی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسوؤں کا جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھنے والے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا درد، اکڑنا، کھچاؤ ہونا۔ نمبر 13، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کسی بھی کام کے کرنے کی طاقت کا نہ ہونا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔